ماں باپ جدیدیت میں ہیں یا ماں باپ یزیدیت میں ہیں؟ سو آپ تخلیقی نثر کے امکانات کی بات کر رہے ہیں. امکانات ہمارے ہاں ہر قسم کے معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف تخلیقی نثر ہی نہیں، غیر تخلیقی امور بھی بہت مشکل ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم فیض ادبی میلے میں آئے ہیں اور مختلف شخصیات کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہیں، عہد ساز شخصیات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک ملال تھا کہ ہم نے فیض صاحب کو نہیں دیکھا، فیض صاحب سے نہیں ملے. میرا آغاز تھا صحافت کا جب فیض صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور میں نے روزنامہ نوائے ملتان میں اس کا ادبی ایڈیشن بنایا تھا اس زمانے میں، اور اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں لکھ کے دی تھیں، مختلف ہم نے دوستوں سے لکھوائی تھیں. سو اب جب میں بہت سی ادبی شخصیات کو قریب سے دیکھا، میں نے بڑے لوگوں کو، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شکر ہے میں نے فیض صاحب کو قریب سے نہیں دیکھا. کیونکہ ہمارا جب ملتے ہیں تو ہمارے امیجز تباہ ہو جاتے ہیں، ہم جو کچھ ان کو سوچ کے مل رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں وہ آخر انسان ہی نظر آتے ہیں، اور خود پسند انسان نظر آتے ہیں، چھچوری حرکتیں کرنے والے نظر آتے ہیں، اور کسی نہ کسی بیانیے کے ساتھ، اسٹیٹ کے بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جتنے بھی لائم لائٹ میں رائٹرز ہیں، جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی بڑے نام ہیں، ان تمام بڑے ناموں کو دیکھیں تو کیا جب پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کا آغاز ہوا تھا لاہور سے، تو کیا لاہور میں کوئی ایسا بولنے والا نہیں تھا جس کی پہلی آواز ہوتی یا جس کی پہلی تصویر ہوتی؟ بڑے بڑے نام موجود تھے، بڑے بڑے صداکار موجود تھے، لیکن بلایا گیا ان لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، خواہ وہ تارڑ صاحب تھے، خواہ وہ افتخار عارف صاحب ہیں، خواہ وہ کوئی امجد اسلام امجد ہیں. یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے. یہ باتیں تلخ لگ رہی ہوں گی کیونکہ سب عقیدت مند ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی نثر کے بھی معترف ہیں، لیکن وہ جو کچھ بنے انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا. اور میں ابھی اظہر فراق کو سن رہا تھا، اظہر فراق نے جو گفتگو کی، جو شعر کہے، میں اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. میں بہاولپور آیا ہوں، ظہور نظر کے شہر میں آیا ہوں، اور ظہور نظر کے شہر میں آیا ہوں، اور میں یہاں سب کا ذکر ہوا ہوگا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں چیٹ جی ٹی پی سے نہیں، ہمیں ایک دوسرے سے بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے اس لیے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف محفلوں میں جا کر وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں، انہیں ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی ایسی محفل میں جا ہی نہیں سکتا جہاں میرے دل کو سکون ملے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون سا مخبر بیٹھا ہے، کون سے ہجوم میں مارا جاؤں گا، کون لوگ ہیں جو اس وقت دو طرح کے پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. ایک وہ پیرالل چیز چل رہی ہے جو بہت جنونی لوگ ہیں. ابھی ہم راستے میں آئے تھے، ساری جگہ خادم رضوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے استقبال، وہ آپ کے تشریف لا رہے ہیں یہاں میرا خیال ہے، تو ان کے لیے بہاولپور میں ان کے سارے راستے میں استقبالیہ جھنڈے لگے ہوئے تھے، پوسٹر لگے ہوئے تھے. اور پھر میں تو یہ بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کے یہاں، آپ کے اس کا تو تعلق جو ہے وہ بمبئی حملے سے بھی ہے، بہاولپور کا. سو میں اس شہر میں آیا ہوں، اور اس شہر میں آ کر میں نئی نسل سے مخاطب ہوں.
میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہم سے بہتر سوچتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے سیکھتا ہوں، گھر میں میرے بچے مجھ سے آگے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تجربہ ہے، لیکن نئی نسل کو عجلت بہت ہے۔ بہت سی جگہوں پر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ عجلت میں نہ جائیں، آپ یہ نہ کریں، لیکن ان کی عجلت بھی اپنی جگہ ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کتنی، اور پھر پاکستان سے مایوسی ہے، آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہم خود سوچتے ہیں ہمیں جس دھرتی سے محبت ہے، ہمیں ملتان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہم یہاں جینا مرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل یہاں جینا مرنا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہاں رہے تو ہم مر جائیں گے۔ آخر میں آپ کو چند چیزیں، ایک آدھ نظم سنا کر، بھائی ایک ہی نظم سناتا ہوں، بہت سے 2-4 شعر سناتا ہوں اور ایک نظم سناتا ہوں، وہ بھی سناتا ہوں۔ میں ابھی پہلے وہ بھی سناتا ہوں۔ میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں، روٹھنے اور منانے میں گزر جاتی ہے، روٹھنے اور منانے میں گزر جاتی ہے، یہ رفاقت تو فسانے میں گزر جاتی ہے، بات کرنے کی تمنا میں یہاں آتے ہیں، زندگی بات بنانے میں گزر جاتی ہے، بات کرنے کی تمنا میں یہاں آتے ہیں، زندگی بات بنانے میں گزر جاتی ہے، کچھ تو کٹتی ہے کوئی نام رقم کرتے ہوئے، کچھ تو کٹتی ہے کوئی نام رقم کرتے ہوئے، اور کچھ اس کو مٹانے میں گزر جاتی ہے، جس طرف کوئی بچھڑتا ہے یہی عمر طویل، اس طرف لوٹ کے جانے میں گزر جاتی ہے، اور اب کبھی ہو بھی اگر اس سے ملاقات رضی، اپنے اشکوں کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ نظم سنا کر اجازت چاہوں گا۔ عجب دن تھے محبت کے، عجب موسم تھے چاہت کے، کبھی گر یاد آ جائیں تو پلکوں پر ستارے جھلملاتے ہیں، کسی کی یاد میں راتوں کو اکثر جاگنا معمول تھا اپنا، کبھی گر نیند آ جاتی تو ہم یہ سوچ لیتے تھے ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا، ابھی سویا نہیں ہوگا، ابھی ہم بھی نہیں روتے، ابھی ہم بھی نہیں سوتے۔ سو پھر ہم جاگتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، کبھی اگر نیند آ جاتی تو ہم یہ سوچ لیتے تھے ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا، ابھی سویا نہیں ہوگا، ابھی ہم بھی نہیں روتے، ابھی ہم بھی نہیں سوتے۔ سو پھر ہم جاگتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، اکیلے بیٹھ کر ویران دل آباد کرتے تھے، ہمارے سامنے تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا، ہمارے سامنے تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا، فلک پر رقص کرتے ان گنت روشن ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا، فلک پر رقص کرتے ان گنت روشن ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا، ہم اگلے روز جب ملتے تو گزری رات کی ہر بے کلی کا ذکر کرتے تھے، ہر ایک قصہ سناتے تھے، کہاں کس وقت اور کیسے یہ دل دھڑکا بتاتے تھے۔ میں جب کہتا کہ جانا آج تو میں رات کو ایک پل نہیں سویا تو وہ خاموش رہتی تھی، اور اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی 2 جھیل سی آنکھیں اچانک بول اٹھتی۔ میں جب اس کو بتاتا تھا کہ میں نے رات کو روشن ستاروں میں تمہارا نام دیکھا ہے تو وہ کہتی رضی تم جھوٹ کہتے ہو، ستارے میں نے دیکھے تھے اور ان روشن ستاروں میں تمہارا نام دیکھا تھا۔ میں جب کہتا کہ میں نے رات کو روشن ستاروں میں تمہارا نام دیکھا ہے تو وہ کہتی رضی تم جھوٹ کہتے ہو، ستارے میں نے دیکھے تھے اور ان روشن ستاروں میں تمہارا نام لکھا تھا۔ عجب معصوم لڑکی تھی، مجھے کہتی تھی لگتا ہے کہ اب اپنے ستارے مل ہی جائیں گے، مگر اس کو خبر کیا تھی کنارے مل نہیں سکتے، محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے ستارے مل نہیں سکتے۔